میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں. جب میں نے کہا کہ کر سجدہ تو پھر تو کر سجدہ. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا فخرج. قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی کتاب کا حوالہ نہیں. ابھی تک میری نظر کے سامنے قرآن کی آیت ہے, ایک لمحے کے لیے قرآن سے ہٹ نہیں سکتے. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے, تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت. خدا نے ابلیس کو لعنتی بنایا تھا حجت کے انکار کی وجہ سے. خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. اور وہ بارگاہ توحید سے جانے سے پہلے کہہ رہا ہے میں نے تجھے سجدے کیے ہیں, مجھے اس کی اجرت دے. خدا نے کہا اجرت کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا دو چیزیں, طاقت, مہلت. ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں, ایک زندہ رہوں, موت نہ آئے. خدا نے دونوں چیزیں ابلیس کو دے دی, طاقت بھی مہلت بھی. آج کسی سے پوچھو ملکوال میں کون گمراہ کرتا ہے؟ ابلیس. لاہور میں کون کرتا ہے؟ افریقہ میں کون کرتا ہے؟ امریکہ میں کون کرتا ہے؟ ایک ابلیس ہر جگہ پہ چلا گیا. مگر جی ہاں اللہ نے اسے طاقت دی ہے, تو پھر خدا تجھے عقل دے. اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے, اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا. ابلیس گمراہ کر سکتا ہے, علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتا, رسول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت ہر جگہ پہ ہیں, اگر اللہ کا دشمن ہر جگہ پہ ہے. اور یہ ویسے بھی اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. قیامت والے دن انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور, تو نے ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں تھا, میں ہدایت کس سے لیتا. اس لیے خدا نے ابلیس کو مہلت دے دی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے. پھر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, کسی کا شیطان زندہ ہے, کسی کا امام زندہ ہے. بارگاہ ربوبیت سے نکل گیا ابلیس حجت کے انکار کی وجہ سے. ایسا ہی ہے جی, قرآن منبر پہ لے کے آؤ, یا مانو یا پھر منواؤ. نکلا ہے ابلیس تو انکار حجت کی وجہ سے. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا, اس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا. اگلا چیلنج جو ابلیس نے کیا وہ میں چیلنج پڑھنے لگا مجھے. خدا نے کہا نکل میرے بارگاہ سے. وہ بارگاہ توحید پہ کھڑا ہے. خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا دو طاقتیں تجھ سے لے لی ہیں, اب میں تجھ سے مقابلہ کروں گا. خدا نے کہا کیسا مقابلہ؟ اس نے کہا تو نے مجھے نکالا ہے, میں لوں گا آدم کی نسل سے بدلہ. آدم کا بدلہ آدم کی اولاد سے لوں گا. جو اس نے چیلنج کیا وہ چیلنج بھی قرآن میں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا, میں انہیں سحر و افطار سے روکوں گا, میں انہیں اللہ کے گھر کے حج سے روکوں گا. اس نے ایک چیلنج کیا جو آج بھی قرآن میں. اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. پچیدی زمیندار بندے بیٹھے, ابلیس کا چیلنج سمجھ میں آ گیا. یہ روکتا ہے بندوں کو صراط مستقیم سے. لڑائی ختم ہو جاتی ہے, جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگر امت کا اتحاد ایک جگہ پہ ہو جائے, پہلے بیٹھ کے یہ طے کریں یہ صراط مستقیم کیا ہے. ایسا ہی یہ صراط مستقیم کیا ہے جس سے ابلیس لوگوں کو روک رہا ہے. آخر یہ صراط مستقیم کوئی چیز ہے جس سے ابلیس روک رہا ہے؟ یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ زکوٰۃ ہے, یہ حج ہے, یہ کیا ہے؟ کس سے روک رہا ہے؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, ادھر رکھو شیعہ کتابوں کے ڈھیر, ادھر رکھو سنی کتابوں کے ڈھیر. شیعہ اٹھے تو شیعہ کتاب سے دکھاؤں, سنی بھائی پوچھے تو سنی کتاب سے دکھاؤں. ملا علی متقی جیسا بندہ, اہل سنت بھائیوں کا عظیم نام, اپنی کتاب کنز الایمان میں لکھ گیا. مدینے کی مسجد تھی, نبی خطبہ دے رہے تھے, نبی خطبے دیتے دیتے ایک صحابی اٹھا,
اس کا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آ گیا۔ اس کا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی خاموش ہوئے، صحابی ادھر سے آ گیا۔ اس کا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متکی کہتے ابھی نبی چپ تھے، یہ مسجد کے دروازے میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر۔ اس نے کہا میں نے پوچھا ہے یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متکی لکھتے ہیں رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ اب ملک وال جتنا بول سکتا ہے اتنا بولے۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں پتہ چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے۔ واجب گھر گھر میں بحث، علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی واجب۔ اس گھر کو آگ لگ گئی۔ جس علی کے لیے شیعہ ہوئے تھے اسی علی کو چھوڑ دیا۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتاب ادھر سے بھی کتاب ادھر سے بھی۔ جھگڑے ختم کرو، میرا ملک مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ جتنی اس ملک میں مذہب کے نام پہ سیاست ہوئی ہے، کسی اور ملک، اتنا مولویوں نے کافروں کو مسلمان نہیں کیا جتنا مسلمانوں کو کافر کر دیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں مہر ہے کافر کرنے والے، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے۔ میری قوم میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں اپنی قوم کا مستقبل اندھیرے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی اگلی نسلیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں۔ عزت والے خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھر کی لڑائی 4 دیواری میں حل کرتے۔ میرے خلاف درخواستیں کیوں دی جاتی ہیں؟ میرا کسی کے ساتھ کیا ذاتی جھگڑا ہے؟ صرف وجہ ہے کہ میں کھل کے علی پڑھتا ہوں۔ جتنا ہمیں اس ملک کی سرحدوں سے پیار ہے، ہم نے ہر دور میں افواج پاکستان کے ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کے دہشت گرد ٹولوں کی مخالفت کی ہے۔ ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں، ہم مالک ہیں۔ ہم محمد علی کی اسی عقیدے کے امین ہیں۔ ہم کوئی غیر ملکی فکر اس ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں عزت کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، 4 دیواری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیعہ گھر کی لڑائی ہے نا تو شیعہ گھر میں طے کرتے ہیں۔ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی ہیں، کتابیں ادھر سے بھی لکھی گئی۔ میں آپ کو کتاب دوں گا، آپ کتاب کا نام بتاؤں گا، باہر جا کے کسی کو بتائیں، وہ کہے گا یہ کتاب ٹھیک نہیں۔ میں راوی بتاؤں گا، وہ کہے گا روایت ٹھیک نہیں۔ دلیل ایسی دوں جسے ہر کوئی مان جائے۔ مقدس دربار میں بیٹھے ہیں، فقیر کی نگری ہے۔ فقیر کی قبر پہ چراغ اس لیے جلتا ہے کہ فقیر کی مذہب انسانیت ہے۔ میں نے آج تک مولویوں کی قبروں پہ روزے بند نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے مولوی دنیا سے چلے گئے، میں نے کسی کی قبر پہ جلتے ہوئے چراغ نہیں دیکھے۔ جب بھی سبز چادر دیکھی تو کسی فقیر کی قبر پہ دیکھی۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ ان لوگوں نے بھائی کو بھائی سے نہیں لڑایا، انہوں نے مذہب کو سیاست کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ کیا کہنے، مجھے فقیر کی 4 سطریں یاد آ گئیں۔ اسے کہا مفلس جو اپنے تن کی کبا بیچ رہا ہے۔ عقیدے والا بندہ ہوں، ساری زندگی میں نے فقیر کے قدموں میں گزاری۔ بابا امداد شاہ شرازی بادشاہ، میرا مالک پہلو حسین میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے؟ میرا بچپن کا ایک دور سید کی دعا کے ساتھ گزرا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا اشرا پنڈ رحیم شاہ پڑھا تھا۔ میں بھی سکول میں پڑھتا تھا، میں نے اشرا پڑھ دیا تھا یہاں۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ فقیر سے زیادہ مذہب لیا۔
اس نے کہا مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ ہائے ہائے، مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے۔ فقیر نے آگے حل بھی خود ہی بتا دیا، انہوں نے کہا دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کا، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ منبر پہ تبلیغ کی ہے کہ بے شک آج کے دور میں نظریات فرقے اپنے اپنے رکھو، جس کا جو فرقہ ہے اس پہ رہے، سوچیں بدلو، سوچ مثبت کرو۔ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے ہمیں فخر ہے، کم از کم مجھے فخر ہے کہ ہم حسین کے نوکر، ہمیں حسین نے جینا سکھایا، کربلا میں حسین نے زندگی کے فلسفے بدلے، ادھر 9 لاکھ تھے ادھر 72 تھے۔ زندگی میں کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ 72 9 لاکھ سے جیت جائیں؟ حسین کی حکمت عملی دیکھو، 72 نے 6 گھنٹے جنگ کی ہے، اور کیسی جنگ کی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ ادھر زندگی سے محبت، ادھر موت سے محبت، ادھر منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا، ادھر درہم و دینار کے لالچ، ادھر جنت کا بھی کوئی لالچ نہیں۔ بولو جو حسین سننا جانتے ہو، حسین کا ایک بھی صحابی جنت کے لالچ میں نہیں آیا تھا۔ شب عاشور حسین نے چراغ بجھایا اور بجھا کے کہا اگر تم میں سے کوئی جنت کے لالچ میں آیا تو میں فرزند رسول ہونے کی حیثیت سے تمہیں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری جنتوں کا ضامن ہو، جاؤ اپنے اپنے آباد گھروں میں واپس چلے جاؤ، میں حسین تمہیں جنت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین نے چراغ بجھایا، پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، جب چراغ روشن ہوا تو چراغ خود ہی شرمندگی سے بجھ گیا، کیونکہ 72 سورج طلوع ہو چکے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی تلوار اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ حسین کا اٹھو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، 72 نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تجھے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری ضرورت۔ کیا لڑائی ہے؟ علی واجب ہے یا علی مستحب ہے؟ یہی جڑا ہے نا، تو اس کا حل نکال لیں جی، کوئی نہ کوئی حل تو نکالے نا، تو ابھی حل نکال لیتے ہیں۔ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پہ عذاب آئے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ جسے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ آئے۔ میں بچوں کو سمجھاتا ہوں، بزرگ سمجھ گئے ہیں، بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نفل مستحب ہے۔ نفل پڑھ لو گے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑو گے عذاب نہیں۔ رمضان کے روزے واجب، شعبان میں رکھو مستحب، ایسا ہی ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب نہ آئے۔ پورا مجمع کٹھ کر لو، لیکن بعد میں بول کے مجھے تسلی کر دینا کہ میں نے عقل مند لوگوں میں دلیل دی ہے۔ گھر گھر میں لڑائی ہے، علی واجب ہے کہ مستحب ہے؟ اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ بولو جو علی کے نو کرو۔ یہ جو حارث پہ عذاب آیا تھا، یہ جو حارث پہ عذاب تھا، یہ لا الہ کے انکار میں تھا، محمد رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اس نے کیا علی کی ولایت کا انکار۔ خدا نے ابلیس کو بھی فوراً سزا دی تھی، بھول گئے آپ تقریر جہاں سے میں نے شروع کی تھی، میں تو وہیں آ گیا۔ اسے بھی فوراً سزا، اسے بھی فوراً سزا، اسے بھی نہیں چھوڑا، اسے بھی نہیں چھوڑا۔ ملک وال منڈی بہاؤدین گرد و نواح کا مجمع انصاف کر دے تو میں نتیجہ دے کے سلام کرنے لگا ہوں۔
خدا نے اسے بھی نہیں چھوڑا اسے بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا، تیرے دشمن میں ماروں گا، میرے دشمن تو مارے۔ لا الہ کا کوئی منکر علی نے نہیں چھوڑا، اب علی ولی اللہ کا کوئی منکر اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اور وہ علی کا دشمن تیرا عجیب مقدر، یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا، یہاں فضائل سے جلنا وہاں حقیقت سے جلنا۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ علی تمہارے جھگڑوں کے لیے نہیں، علی تمہاری محبت کے لیے، ہمیں فخر ہے۔ تو علی نہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، بھائی جان چھوڑ، ہمیں تو پڑھنے دے۔ تجھے نہیں ماتم اچھا لگتا نہ کر، ہمیں تو کرنے دے۔ لڑائی یہ نہیں ہے، ہم نے کبھی کسی کے گھر جا کے پتھر نہیں مارا۔ کتنے بانی بیٹھے ہیں جنہوں نے درخواستیں دی کہ فلاں بندے کو شہر میں نہ آنے دیا جائے۔ لوگوں نے کیا 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 بکواسات نہیں ہوئی، ہم خاموش ہیں، اس لیے کہ ہمیں خبر ہے کہ جب ہمیں اللہ نے علی دے دیا ہے، تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تیرا کچھ کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے۔ تیرا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا علی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ زندہ رہیں گے، جتنی پابندیاں، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں علی کے نام پہ دینا چاہتے ہو دو۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، مدت کے بعد آیا ہوں اس نگری میں، آپ نے محبت کی ہے، آپ نے پیار سے نوازا ہے۔ این موقع پہ بھی مجھے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لے لی ضلعی انتظامیہ سے۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی پرتشدد طریقے سے میں نے رویہ اختیار ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت ملی ہے، میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، یہ منت کر کے جا رہا ہوں۔ ظہور مولا کا قریب ہے، علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ بندے پریشان ہو جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں جی ہم تھوڑے رہ گئے ہیں، زیادہ ادھر چلے گئے۔ زیادہ ادھر نہیں گئے، 12ویں کا چھان بھیک ہو رہا ہے۔ علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ علی کے لیے سر دینا پڑے تو بڑے کام کا سودا ہے، علی کی خاطر گھر دینا پڑے عزت والا سودا ہے، علی کی خاطر بچے دینے پڑے ایک لمحہ بھی نہ سوچنا۔ یہاں جتنی تکلیفیں علی کے لیے برداشت کر سکتا ہے کر، علی وہاں اتنی تکلیفوں سے تجھے بچائے گا۔ سیسا پلائی دیوار ہو جاؤ علی کے لیے، تمہیں کوئی ہلا نہ سکے۔ تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار علی ہو،